الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا احسان کہ ہم ایک بار پھر اپنی اس بابرکت مجلس میں، محفل میں شامل ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ موقع دیتے ہیں، یہ اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ وقت نکال کے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اس طرح کی کسی محفل کا حصہ بننے کو ترجیح دے سکیں۔ یہ بات بڑی کامنلی آبزروڈ بات ہے کہ انسان اسی چیز کو پرائیورٹی دیتا ہے جس کی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ ہم میں سے اکثر حضرات نے اس چیز کو غور کیا ہوگا کہ ہم اپنی صحت کو، اپنی نیند کو، اپنے کھانے پینے کو اگنور کرتے رہتے ہیں، یا رشتہ داروں سے ملنے کو، باقی چیزوں کو، ڈفرینٹ پرائیورٹیز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ابھی کام بہت اہم ہے، یہ والی میٹنگ بہت زیادہ تھی، آفس کا کام بہت زیادہ آ گیا تھا، یہ کرنا بہت ضروری تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ بہت سخت تکلیف شروع ہوتی ہے اور بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی یہ ٹیسٹ کروا لیں۔ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ڈائگنوسس میں آ جاتا ہے کہ شاید ایک پروبیبلٹی ہو کہ کوئی سیریس ڈیزیز ہو۔ جیسے ہی یہ خبر آتی ہے کہ کوئی سیریس ڈیزیز ہو، وہی انسان ہوتا ہے، وہی کام ہوتا ہے، وہی پرائیورٹیز ہوتی ہیں، لیکن وہی کام ہوتا ہے، وہی ان ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پرائیورٹیز جو ہیں وہ سڈنلی بدل جاتی ہیں۔ اب انسان میٹنگز بھی کینسل کر رہا ہوتا ہے، آفس میں بھی جو ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میں اتنا ہی وقت دے سکوں گا، اور اب پرائیورٹی ہو جاتی ہے کہ میں اپنے ٹیسٹ کروا لوں، میں اپنا جو ہے وہ دیکھ لوں کہ سارے چیزیں کلیئر ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی بیماری ہائی لائٹ ہو جائے، اگر کوئی ایسی چیز بندے کے سامنے آ جائے کہ ہاں بھئی واقعی مسئلہ ہے، تو پھر سڈنلی اب پرائیورٹیز ہو جاتی ہیں کہ بھئی اب میں نے دوائیاں بھی صحیح لینی ہیں، ڈاکٹر کے مطابق بتائے ہوئی غذا بھی بدلنی ہے، ایکسرسائز بھی شروع کرنی ہے، وہ سب چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرق کیا آیا کہ کسی چیز کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہو گئی تو پرائیورٹیز بدل گئی۔ اس طرح کی مجالس میں آنا بھی، جو لوگ ریگولرلی آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ ان کو اس بات کا دل میں احساس رہتا ہے کہ یہ ہماری روحانی صحت کے لیے، ہماری روحانی ہمت و پرورش کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس طرح کی مجالس میں بار بار اس طرح کی مجالس کہہ رہا ہوں کہ صرف یہ ایک مجلس نہیں ہے خاص کہ اسی میں آئیں گے تو ہوگا، باقی کہیں نہیں، اس طرح کی مجالس میں شریک ہوں گے تو ان
میں شرکت سے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قلب کو زندہ رکھیں گے، اس کی بیماریوں کو جو ہے ہمارے اوپر کھولیں گے، ان کو صحیح کرنے کی ہمارے اندر فکر پیدا کریں گے، اور ان کا علاج کرانے والے معالج سے ہمیں جوڑیں گے۔ ہم ان مجالس میں پچھلے رمضان کے بعد سے ایک پرٹیکولر تھیم کے اوپر بات کیے آ رہے ہیں، اگرچہ کہ بہت سے حالات و واقعات اور عذر کی وجہ سے بیچ میں بریکس بھی آتی رہیں، لیکن ہماری کوشش یہی رہی کہ ہم اپنی اس تھیم کو کنٹینیو رکھیں۔ اور وہ تھیم کیا تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رمضان کا مقصد بیان کیا، حصول تقوی، اس تقوی کو حاصل کرنے کی جو رمضان میں ہمیں ایک انسٹنٹ بوسٹ ملا، اب اس کو کنٹینیو کس طرح رکھنا ہے۔ پھر ہم نے اس کو بیکورڈ لے کے گئے کہ تقوی کے حصول کا سٹارٹ ہوتا کہاں سے ہے، اور وہ ہم نے سٹارٹ کیا کس سے ہوتا ہے؟ ذکر سے ہوتا ہے۔ ذکر کے اوپر پھر ہم نے کئی مجالس کی کہ ذکر کی اہمیت کیا ہے، ذکر کا مطلب کیا ہے، اس کو کیوں کرنا چاہیے، اس کو کرنے کا فائدے کیا ہیں، اور اس طرح کی ذکر کے متعلق جو سوال و جواب تھے، جو کنفیوژنز تھیں، کتنا ذکر کرنا چاہیے، وہ کن اوقات میں کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو ہم نے کور کیا۔ پھر ذکر سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے محبت، محبت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے معرفت، اور معرفت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے خشیت، اور خشیت سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے تقوی۔ تو ہم نے محبت کو تھوڑا سا سکپ کیا اور ہم معرفت کے اوپر آئے۔ کچھ بات ہم نے معرفت کے بارے میں کی کہ جو صاحب معرفت ہوتے ہیں ان کی وہ کس چیز کی معرفت رکھتے ہیں، معرفت کا مطلب کیا ہے، کس چیز کو پہچاننا معرفت کہلاتا ہے، اور پھر معرفت سے حاصل ہونے والی خشیت کے بارے میں ہم نے بات کیا کہ خشیت جو ہے وہ کیا ہے، صاحب خشیت کون ہوتے ہیں، ان کے اندر خشیت کس چیز کی ہوتی ہے، خشیت کی جو مختلف اقسام ہیں وہ کیا ہیں، خشیت ظاہر کس طرح ہوتی ہے، خشیت حاصل کس طرح ہوتی ہے، ان سب چیزوں کے اوپر ہم نے پچھلے چند اپنے مجالس میں ان سب چیزوں کا ذکر کیا۔ اور یہی کرتے کرتے اب مہینہ شروع ہو گیا ربیع الاول کا۔ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے وہ اپنے اندر ایک خاصیت اس طرح رکھتا ہے کہ یہ غالب گمان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ اس مبارک مہینے میں ہوئی، اور اس لحاظ سے ایک خاص دن کو چن کر پھر اس دن کو ہم چوز کر لیتے ہیں اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت جو ہے وہ کسی ایک دن، کسی ایک مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عقیدت ایک مومن کے لیے ہر لمحے، ہر وقت، ہر سانس کے ساتھ خاص ہے، اور کیونکہ موقع محل ایسا بن گیا تو دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ اس مہینے میں جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیں بات کرنے کا، اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے بارے میں، کہ محبت کے تقاضے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کیا، اس کا محبت کرنے کا کیوں ضروری ہے، کیا یہ واقعی ایک دینی حکم ہے یا بس ویسے ہی دل لگی کی بات ہے، یا جب محبت کرنی ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس میں ہمیں ملے گا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے تقاضے کیا ہیں، کس طرح محبت کی جائے، کیا صرف ایک دن جس میں بذات خود اختلاف ہے کہ کیا یہ واقعی ہی یہ دن ہے کہ نہیں ہے، اس ایک دن کو یا ایک رنگ کو یا پہن کر، اس ایک دن کو ایک رنگ کو پہن کر اس دن کے اوپر جو ہے مسجدوں میں بتیاں لگا کر اور
جلوس نکال کر اور نعوذ باللہ اور بہت سی خرافات کر کر اور بدعات کر کر وہ محبت کا اظہار ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے کچھ اور تقاضے بھی ہیں، کچھ اور طریقے بھی ہیں جو کہ ایک مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، جو کہ مومن کی ریفلیکشن ہے. تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں بات کریں گے. یہ باتیں ایک مجلس میں کروں گا تو پھر آج رات ہم یہاں ہی رہیں گے، جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا. تو اس لیے ہم اس کو بریک اپ کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ 2 یا 3 مجالس میں ان بارے میں بات کریں. کیا بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کیا؟ اصل میں محبت کیا ہے؟ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ تو سمجھنا چاہیے کہ جو محبت اٹ سیلف ہے وہ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت کا لفظ قرآن پاک میں استعمال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کئی جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا لفظ استعمال کیا، اور محبت کے اظہار کو نہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایک بہت انکریج کیا. تو یہ محبت ہے کیا چیز؟ محبت وہ ہے جو کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو کہ اپنے اندر گریڈز رکھتی ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے محبت جو ہے وہ بھی گریڈز رکھتی ہے، یعنی کہ اسکیل پہ ہوتی ہے محبت. جیسے آپ کسی کو آج کل وجہ وہ فون کا مسئلہ آیا ہوا تھا، تو جس کمپنی کا بھی فون ہے ان کو فون سروس کرنے کے بعد وہ سروے کرتے ہیں کہ جی آن دا اسکیل آف 1 to 10 ہاؤ وڈ یو ریٹ دس سروس. وہ جو اسکیل آف 1 to 10 ہے نا، اسی طرح وہ اسکیل آف 1 to 10 محبت بھی اسکیل آف 1 to 10 کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کس لیول کے اوپر جا کے محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے محبت کا کرائٹیریا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ شدت سے محبت کرتا ہے. وہ تو اگر اسکیل آف 1 to 10 کے اوپر 10 کو بھی کوئی کراس کرنے کا آپشن ہو تو وہ اس آپشن کے اوپر جا کے مطلب شدت. بہت کم چیزیں ہیں جس میں ہمارا دین شدت اختیار کرنے کو کہتا ہے، ورنہ ہر چیز میں میانہ روی، نرمی اختیار کرنا یہ ہمارے دین کا ایک مزاج ہے. لیکن شدت جہاں اختیار کرنے کی باری آئی وہ ہے اللہ سے محبت کے لیے. تو پہلی چیز محبت کے بارے میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ محبت جو ہے وہ اسکیل کے اوپر ہوتی ہے. کم بھی ہو سکتی ہے، بالکل محبت نہیں بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، 0 بھی ہو سکتی ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے، اور 1 to 10 کے اوپر کہیں بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں اسکیل اس لیے ڈیفائن کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں پھر آگے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کریں گے تو پھر یہ ہمیں اسکیل اپنے آپ کو گیج کرنا پڑے گا کہ میرے محبت کس گیج پہ ہے اور مجھے کہاں لے کے جانا ہے اس کو. اس لیے یہ بات سمجھ لیں کہ محبت ایک اسکیل کے اوپر ہوتی ہے. پھر ہمارے مشائخ نے محبت کی کچھ تعریفیں بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ محبت کے لیے کچھ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. کہ محبت اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کسی سے محبت ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ محبت کا مطلب کیا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی محبت جو ہے وہ اس کا وہ اظہار چاہتی ہے. محبت جب کسی سے ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں ہو سکتی کہ میں یہ کہوں کہ جی مجھے بڑی محبت ہے، بڑا محبت ہے، اور میرے الفاظ سے، میرے آنکھوں سے، میری زبان سے، میرے حرکتوں سے، میرے کنڈکٹ سے، میرے وے اباؤٹ سے، میرے رویے سے وہ محبت
نظر نہ آئے. محبت اظہار چاہتی ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے محبت ہے اور اس کے بعد اس کا اظہار نہ ہونا، یہ محبت کے خلاف ہے. محبت اظہار چاہتی ہے، اور جس اسکیل پہ محبت ہوتی ہے وہ اتنا ہی اظہار چاہتی ہے. جب زیادہ اسکیل کے اوپر محبت ہوتی ہے تو پھر وہ چاہتی ہے کہ وہ زبان، آنکھوں سے، لفظوں سے، ہاتھوں سے، دل سے محبت محسوس ہو. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کی باتوں کا محب کے دل میں موافق ہو جانا، اچھا لگنا. کہ محبت یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے. یہ ایک عجیب وہ ہے. جس کی محبت ہوتی ہے اس کی بات کو بار بار سننا، وہی بات کتنی دفعہ آپ نے سنی ہو، پھر وہ سنانا شروع کرے، آپ اتنے ہی ذوق و شوق سے، اتنے ہی مزے سے لے کے وہ بات سنتے ہیں. یہ محبت کا ایک تقاضا ہے. پھر محبوب جو ہے وہ محبت میں اپنے محب جو ہے وہ اپنے محبوب کو ہر بات پہ ترجیح دیتا ہے. You give preference to the one you love on everything. آپ نے جب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میری اور تیری کے بیچ میں جب آتا ہے تو پھر آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یار we'll go with what you want. محبت میں ایک تقاضا ہے you and I کا، کہ مطلب محبت میں دو لوگوں میں محبت ہوتی ہے، ایک تم ہو اور ایک میں ہوں. there is you and there is I. تو محبت میں you always comes before I. یہ الٹی گنگا بہتی ہے. انگریزی میں تو I پہلے آتا ہے، یہ الفابیٹس میں you بعد میں آتا ہے، لیکن محبت میں you پہلے آتا ہے، I بعد میں آتا ہے. ہر چیز دوسرے کی، اپنے محبوب کی، اس کو ترجیح دینا. پھر محبت یہ ہے کہ محبوب سے ملاقات کا ایک شوق ہونا. محبت صرف کہ بھائی مجھے بڑی محبت ہے، یہ محبت ناقص ہے اگر بندہ صرف یہی کہتا رہے کہ ہاں محبت تو مجھے بڑی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی بچے کو کیا کسی بھی شخص کو کسی اسپورٹس پرسنالٹی سے جو ہے وہ اس کا وہ فین بن جائے تو وہ بہت شوق رکھتا ہے اس بات کا کہ میں اس سے ملوں، اور اگر مل نہیں سکتا تو اس کا یہ کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کم از کم میں اس کو دیکھ تو لوں. وہ کوششوں میں لگا ہوتا ہے کہ چلو یار کہیں پہ وہ اس کا کوئی گیم ہو رہی ہو تو میں وہاں جا کے اس کو لیٹ می ایٹ لیسٹ سی ہم پرفارم لائف، کہ میری اس کے اوپر نظر ہی پڑ جائے، میں اس کو دیکھ لوں اور ملاقات کا موقع مل جائے تو وہ آ رہے نہیں آ رہے. کیونکہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنے کا ایک اس کو شوق ہوتا ہے. پھر محبت یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کو ہمیشہ یاد رکھے. وہ اس کو بھلانا بھی چاہے تو وہ بھلا نہ پائے. ہر چیز اس کو اس کی یاد دلا دے، ہر چیز اس کو اس کی یاد دلا دے. ہر کام کرتے ہوئے اس کو خیال آ جائے کہ اس نے کیسے کیا ہوگا، وہ کہاں پہ ہوگا، اس نے کیا کیا ہوگا. اپنے محبوب کی یاد آ جانا ہر کام میں، ہر لمحے میں، یہ بھی محبت کا ایک تقاضا ہے. یہ سارے تقاضے ہیں جب آپ کی محبت کس کی طرف ہوتی ہے آن دا اسکیل، آن دا 10 سائڈ کے اوپر. ٹھیک ہے نا. جتنی 1 سائڈ کے اوپر ہوتی جاتی ہے اتنی یہ باقی چیزیں بھی نیچے ہوتی چلی جاتی ہیں. اور ایک اور چیز جو محبت کے اندر شامل ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز محبوب کو پسند ہو
وہ ہمیں پسند ہو، اور جو محبوب کو ناپسند ہو وہ ہمیں ناپسند ہو۔ اپنی پسند اور ناپسند کو محبوب کے پسند اور ناپسند کے تابع کر دینا، اور پھر اس میں یہ شامل ہے کہ جو کام وہ کہے اس کو اسی طرح کرنا جس طرح اس نے کہا، اس میں اپنی عقل نہ لڑانا، اس میں اپنا انپٹ نہ ایڈ کرنا۔ یہ سب کے سب تقاضے ہیں محبت کے۔ ان تمام تقاضوں کو دماغ میں رکھیے گا، کیونکہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں، یہ تقاضے نہیں، یہ وہ سارے طریقے ہیں جو کہ جب ہم اللہ سے بطور شدت کے طور پہ محبت کرتے ہیں تب نظر آنی چاہیے، اور جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کرتے ہیں تب ان کا اظہار اسی طرح ہونا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو شاید اس وقت محبت میں وہ کمی ہے، اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ وہ ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس لیول پہ ہونی چاہیے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کو کس لیول پہ کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کرائٹیریا تو جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے وہی بتا دیتی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ افضل اور سب سے پہلے، ہی از دا فرسٹ چوائس، پہلی پریفرنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب جانے یا نہ انجانے انسان کو سب سے زیادہ محبت بائی ڈیفالٹ جس سے ہوتی ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ اپنے آپ سے ہوتی ہے۔ اپنی جان بچانا انسان کے لیے انسٹنکٹیو چیز ہوتی ہے، انسٹنکٹیو۔ جہاں بندے کو چوز کرنا پڑ جائے ان ہز اون پریفرنسز ورسز اینی بڈی ایلسز، انسٹنکٹیولی، یعنی کہ جو بائی ڈیفالٹ ہماری سیٹنگ ہے جب تک اس کو ٹیون نہ کیا جا چکا ہو، تو وہ یہی ہے کہ بھائی پہلے میں پھر تم۔ انگلش میں بھی پہلے کیا آتا ہے؟ آئی پھر یو، رائٹ؟ تو یہ اسی پیٹرن پہ چلتا ہے کہ آئی پہلے آتا ہے، یو بعد میں آتا ہے۔ محبت جو ہے وہ الٹی گنگا بہتی ہے، وہ پہلے یو آتا ہے پھر آئے آتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنین کی نشانی میں سے یہ ہے کہ ان کے لیے یو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آتے ہیں اور آئے بعد میں آتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی کنفیوژن رہ گئی تھی اس بات کو سارا کچھ سمجھنے کے بعد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مزید کھول کے بھی بیان کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ہی یہ بات لوگوں کو خود ہی بتا دیجئے۔ میں نے کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی بتائی ہے کہ جب کسی آیت مبارکہ میں کل کے ساتھ آیت مبارکہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کی دو تین اہمیت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے، کہ وہ اتنے ٹرسٹڈ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیجیے۔ اور دوسری یہ بات ہائی لائٹ کرتی ہے کہ جس طرح بادشاہ نے لوگوں کو کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو لوگ ایک بندہ پہلے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ بادب بادشاہ سلامت کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ جو کل کہنا ہے یہ اس بات کی طرف ہے کہ اب جو بات آ رہی ہے وہ نہایت ہی اہمیت والی ہے، امپورٹنس والی ہے، اس کو لائٹ مت لینا، سنو۔ کیا؟ ان کانا آباؤکم، کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیراتکم اموال اقترفتموہا، اور وہ اموال جو تم نے بہت، عشیراتکم جو تمہارے رشتہ دار ہو گئے، اور وہ اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے بڑی
محبت سے بڑی جوش کے ساتھ ایکوائر کیے، جمع کیے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں تمہیں ڈر ہے کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جو تم نے بڑی خوشی کے ساتھ بنائے اور بڑے تمہارے پریشیس وہ ہے اینٹی ہیں جس کے ساتھ تم بڑا لگاؤ رکھتے ہو. احب الیکم، یہ تمہیں زیادہ محبت ہے ان چیزوں سے. کن سے؟ تمہارے باپ سے، تمہارے بیٹوں سے، تمہارے بھائیوں سے، تمہاری بیویوں سے، تمہارے رشتہ داروں سے، تمہارے اموال سے، تمہاری تجارت سے، جاب سے، تمہارے گھروں سے. اگر تمہیں ان سب سے زیادہ محبت ہے من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اور رسول ہی، اور اس کے رسول کے مقابلے میں، وہ جہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے، فتربصوا، پھر انتظار کرو. کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آئے. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے والد کبھی غصے میں ہوتا ہے اور ڈانٹنے کے زیادہ موڈ میں نہیں ہوتا تو بچے کو صرف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یو ڈو دس اینڈ دین سی، بس. اب اگر تو بچہ سمجھدار ہے تو اس کے لیے باپ کا یہ کہہ دینا کہ دین سی اس کو ہلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو دین سی میں جو سمندر آئے گا وہ سی ڈبل ای والا نہیں ہوگا، وہ ایسی اے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں. اور یہ اگر جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنتی ہیں ہمارے، جیسے میں نے شروع میں اگزامپل دی کہ پرائیورٹیز کو ڈیفائن کرنے میں. ہم اپنی جاب کو پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں، بچوں کو پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کو پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو اچھی بات کر رہے ہیں، ان کو ہم کرنا سب کو دینی فریضہ ہے. ماں باپ کا خیال رکھنا، بہن بھائی کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، گھر والوں کا خیال رکھنا، حلال رزق کمانا، اچھا گھر بنانا، حلال رزق کمانے میں محنت کرنا، یہ سب جائز حلال چیزیں ہیں جن کو ہمارے دین نے سکھایا ہے. بٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ آن دا اسکیل آف 1 to 10 ان سب چیزوں کی محبت should be lower than the love you have for Allah and His رسول. یہ اسکیل جو ہے، محبت کیا ہے؟ اسکیل ہے. اسکیل کے اوپر یہ دونوں چیزیں انٹرچینج نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان چیزوں کی محبت سے نیچے آ جانا ہے. ان کی محبت ہمیشہ سبجوگیٹ ہونی چاہیے، سبسروینٹ ہونی چاہیے، نیچے ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے. یہاں پہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت کمپیریزن جو کیا وہ محبت سے ہی کیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اگر تمہارے دل میں ان کا ڈر زیادہ ہے یا ان کے لیے انکلینیشن زیادہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا احب الیکم، اگر یہ تمہارے لیے زیادہ محبوب ہے. اور محبت کے اندر پھر وہ ساری چیزیں ہیں کہ ان کا خیال، ان کی پریفرنس، ان کی پرائیورٹی، ان کی لیے سوچنا، ان کے لیے، یعنی کہ ہم جب سوچیں تو پہلے یو میں کون ہوگا؟ بریکٹ میں اب یو میں کون آ جائے گا؟ اللہ اور رسول آ جائیں گے. یو اینڈ آئی ہی رہے گا، لیکن اب یو میں اللہ اینڈ رسول آ جائیں گے، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے باقی سارے آئیں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے باقی سارے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ
احب اللہ لما یغبکم من نعمہ، کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں بہت سی نعمتیں کھلاتا ہے، یا تمہیں اس نے کیا کیا نعمتیں نہیں کھلائیں۔ اللہ سے محبت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دینے والے ہیں، ہمیں ہر قسم کی بینیفٹس جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَحِبُّنِي، اور میرے سے محبت کرو، پھر اس کی وجہ بھی بیان کی، لِحُبِّ اللہ، کیونکہ مجھ سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ محبت کے جو کرائٹیریاز تھے یا محبت کی جو نشانیاں تھیں، اس میں کیا چیز ایک تھی کہ آپ ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے آپ کا محبوب محبت کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جو کہ کس اسکیل پہ اللہ سے محبت کرتا ہے؟ اگر اسکیل ٹوٹ کے باہر کہیں جا کے محبت کر سکے تو اس پہ محبت کرتا ہے، اور اشد حب اللہ محبت کرتا ہے، اتنی شدت والی محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ مومن شدت والی محبت کر رہا ہے، اور ہمارے جو محبوب ہے اس کو کس سے محبت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل لازم ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تمہارے میں کسی میں ایمان، یہ نہیں کہ وہ ایمان نہیں ہوگا، یعنی کہ تمہارا ایمان، اس کو سمجھنے کا طریقہ ہمارے محدثین اس طرح سکھاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا، اپنے ایمان کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کو زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ، اس کے باپ سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور باقی تمام لوگوں سے۔ محبت لازمی ہے۔ ایک دفعہ یہ جتنے بھی رشتے ہیں، باپ کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بیوی کا رشتہ ہے، حقوق العباد کے جتنے بھی تقاضے ہیں، ان کو اگر ہم ویسے ہی شرعی اس میں دیکھیں اصول و ضوابط سے، تو ان کو نہ پورا کرنے پہ شاید بندہ کبھی معاف ہی نہ ہو۔ والدین کے حقوق اس قدر ہیں کہ والدین کے حقوق تو چھوڑیں، پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اتنے زیادہ حکم ہوا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں پڑوسی کے حقوق جو ہیں وہ بندے کے اوپر کیا اس کو کیا نہ ہو جائے، وراثت میں اس کو ہی حصہ نہ ملنا شروع ہو جائے۔ تو لیکن یہ جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہیں وہ سب سروینٹ ہیں، وہ بنسبت اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میں اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی نسبت سے، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے محبت کرنی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ سے محبت کرنی ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے۔ جہاں مجھے چوز کرنا پڑ جائے اپنے بیٹے، اپنے بیوی، اپنے ماں باپ کی محبت اور اللہ کے درمیان، کرائٹیریا اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ جو آج کل بڑا کامن ٹرم یوز ہوتی ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو مت کراس کرنا، یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی یہ تھریٹ دے رہی ہوتی ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو مت کراس کیجیے گا۔ تو ایک مومن کی ریڈ لائن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نہیں کراس ہو سکتے۔ بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، میں ہر دفعہ اس کو
بتاتے ہوئے بھی اور اس کو پڑھتے ہوئے بھی بہت زیادہ مجھے ایمانی قوت اس سے ملتی ہے۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے۔ کون آ رہا ہے یہ بات کہنے کے لیے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کو بتانے کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ حدیث اگر ہم ویسے میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں نا کہ یہ 4 جملوں پہ مشتمل ہے یہ حدیث، تو کوئی اتنا اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اس کو ذرا غور کرنے والی ہے، اس لیے میں اس کو ایک ایک جملے کو بریک کر کے بتاتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ ہینڈ، ٹھیک ہے نا، رائٹ اور لیفٹ ہم آرگیو کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بازوؤں میں سے ایک بازو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ اسلام کا ایک قلعہ اپنے اندر، ایک ایسی ذات جو کہ پوری مومنوں کی جماعت کو سہارا دینے والے، علم اور ذہانت میں اعلیٰ مقام رکھنے والے، شرعی مسائل اور احکامات کو اس قدر اچھا سمجھنے والے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر خاص، وہ جن کی حمایت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات کو نازل فرمایا، وہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں ما سوائے اپنی جان کے، اپنی ذات کے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ وہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو یا اپنی بیوی کو جا کے یہ کہہ سکیں کہ یو نو وٹ، آئی لو مائی سیلف مور دین آئی لو یو؟ مطلب عذاب کھڑا ہو جائے گھر میں، ایک فساد برپا پڑ جائے کہ کیا یہ مطلب واٹ، ایسی محبت۔ ہم تو کسی کو، ہم اپنے شیخ کو جا کے ہی نہیں بات کہہ سکتے کہ شیخ مجھے آپ اتنے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن یو نو وٹ، میں ہوں، یو نو مجھے اپنی ذات پسند ہے۔ ہم نہیں کر سکتے یہ بات، اور یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ یہ حدیث مبارکہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بندے نے اگر اپنی اصلاح کرانی ہے تو وہ ہر بات جیسی ہے وہ جا کے اپنے مربی، اپنے شیخ کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں نے یہ بات بتا دی تو وہ کیا سوچیں گے، اوہو ان کا تو دل ٹوٹ جائے گا، maybe he will develop some opinion about me, he'll start judging me۔ کامن چیزیں انسان سوچتا ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہے کہ اپنی برائیاں چھپا کے رکھو، تو میں اپنی برائی چھپا کے ہی رکھتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ کسی جا کے سامنے میں جا کے ذکر کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ دس از ہاؤ اٹ از۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں جب اپنا محاسبہ کرتا ہوں تو یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے، یہ نہیں ختم ہو رہی، میں ابھی اس مقام پہ نہیں پہنچ پایا جہاں مجھے اگر کہہ دیا جائے کہ ہر چیز ختم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں کر دوں گا۔ یہ اپنا اس قدر باریک محاسبہ کرنا ہے جس کے شاید ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کہ اپنے آپ کو آخری حد تک جا کے ٹٹولنا کہ کیا جو اللہ کا حکم ہے کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، کیا میں اس پہ ہوں؟ ہاں، باپ کو میں نکال دوں، بیٹے کو نکال دوں، بیوی کو نکال دوں، مال کو نکال دوں، گھر کو نکال دوں، لیکن ابھی تک میری ذات جو ہے نا وہ پھنسی ہوئی ہے، وہ نہیں نکل رہی۔ تو یا رسول اللہ، here I am, there's a problem۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ انہوں نے ہمارے سامنے، جیسے ہم نے کہا میں بیوی کے سامنے جا کے ڈرامہ شروع ہو جائے، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں؟
اتنے سالوں کے بعد کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سنا، انہوں نے بات کو سمجھا اور آگے بات سمجھائی. انہوں نے کہا کہ یا عمر لا یؤمن احدکم، وہ یہ نہیں کہا کہ عمر آپ کے لیے، انہوں نے بات ایک جنرل اصول سمجھا دیا. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من نفسہ، جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اثر رکھتی تھی. حالانکہ یہ اصول عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے بھی پتہ تھا اور یہ بات سن چکے تھے، یہ بات جانتے تھے، اس لیے تو محاسبہ کیا اور اس لیے تو جا کے پوچھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں. لیکن دوبارہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنوں گا، دل پہ اثر ہوگا، ان کی توجہ ملے گی. سنا، بات نے دل پہ اثر کیا، انہوں نے دوبارہ غور کیا، پھر اپنا محاسبہ کیا، پھر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہیں. آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، الآن، اب یا عمر آپ کا ایمان کامل ہو گیا ہے. اب آپ اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے ہے. اب آپ کا ایمان کامل ہو گیا ہے. تو یہ محاسبہ ہم نے بھی کرنا ہے. یہ اتنی جوش کے ساتھ اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر وہ حضرات جو دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کو اس بات کی فکر تھی کہ کیا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی نفس سے زیادہ ہے کہ نہیں، تو ہمیں تو کئی زیادہ یہ ڈر اور فکر ہونی چاہیے، کئی زیادہ. ہمیں بھی محاسبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. اب اس پوائنٹ پہ پہنچنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے نا 2 روٹس ہیں. ایک روٹ تو یہ کہ میں آپ کو بتانا شروع کروں کہ محبت کے تقاضے ہیں کیا، کہ اس محبت کا اظہار کیسے ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک لمبی کہانی ہے اور 40-45 منٹ ہو چکے ہیں. اور دوسرا روٹ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس محبت کو کرنے سے ملتا کیا ہے، وہ چھوٹی کہانی ہے. تو آپ لوگوں کی چوائس ہوگی چھوٹی کہانی، تو اس لیے میں آپ کو چھوٹی چیز بتا دیتا ہوں کہ اس محبت کو کرنے سے ملتا کیا ہے، اس کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا اجر کیا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے ایمان میں بندے کو حلاوت نصیب ہوتی ہے. حلاوت سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ بوسٹ ملنا، ایک بندے کو ایمان کا مزہ آنا. آسان الفاظ میں کہ بندے کو ایمان کا مزہ آتا ہے، کہ بندہ کہتا ہے کہ یار دس از دا تھنگ، دس از واٹ آئی وانٹ، رائٹ. تو وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ وہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اللہ کے رسول باقی ہر چیز سے زیادہ بندے کو محبوب ہوں. یعنی کہ ایمان میں مزہ لینے کا تقاضا، نمبر 1 چیز جو کہ ایمان میں مزہ دلاتی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ
مجھے اپنا ایمان کمزور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے اپنے ایمان میں وہ قوت اور تقویت محسوس نہیں ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول ہر ماہ سوا سے زیادہ محبوب ہوں تو اس کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان میں کک ملتی ہے. دوسری چیز کیا کہ وہ جس کسی سے محبت کرے، وہ ان یحب المرء لا یحبہ الا اللہ، کہ وہ جس کسی سے محبت کرے وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرے. ان ادر ورڈز وہ کسی سے محبت کرے ہی نہیں ما سوائے اس کے کہ اللہ کی نسبت سے وہ محبت ہو. اب اس میں سب سے پہلی چیز کون سی محبتیں نکل گئیں؟ ہر وہ محبت جس کو اللہ نے ناپسند فرمایا ہے. ہر غیر شرعی محبت تو آؤٹ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو سارا رومانس جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا، کیونکہ ہر غیر شرعی محبت تو ویسے ہی آؤٹ ہو گئی. اب حقیقی رومانس رہ گیا. حقیقی رومانس ہر اس چیز سے محبت جو کہ اللہ کی نسبت سے، اور اللہ کی نسبت سے وہی محبت ہو سکتی ہے جس کو اللہ نے جائز دیا ہو. اس سے بھی اب اس میں ماں باپ کی محبت، بچوں کی محبت، بیوی کی محبت، حلال رزق کمانے کی محبت، اچھا گھر، اچھا مسکن بنانے کی محبت، یہ سب محبتیں اللہ کی نسبت سے آن دا اسکیل جس پہ اللہ اور رسول زیادہ ہوں، یہ سب چیزیں کم ہوں، اس میں پھر ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے. اور تیسری یہ کہ یہ کفر میں لوٹنے کو ایسا ہی محسوس کرے جیسا کہ وہ آگ میں لوٹنے سے ڈرے، یعنی کہ اس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ کہیں میرا ایمان مجھ سے ضائع نہ ہو جائے، کہیں جو ایمان کی دولت مجھے ملی ہے، یعنی کہ اپنے ایمان کو پریشس سمجھنا. جب انسان کے پاس کوئی پریشس چیز ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے فون ہوتے ہیں کچھ ہزار درہم کے، ہم اس کے اوپر پروٹیکٹر لگاتے ہیں، اسکرین پروٹیکٹر اور پتہ نہیں کون کون سے کور چلاتے ہیں، آرمر اس کے اور شاک پروف، کہ کہیں ان کو کچھ نقصان نہ ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ ایک پریشیس چیز ہے، پیسے خرچ کر کے لیا ہے، یہ خراب نہ ہو جائے. تو جس کے پاس جس کو ایمان کی دولت کی فکر ہوگی وہ بھی بہت اس کو پریشیس رکھے گا، اس کے اوپر بھی کور چڑھائے گا، اسکرین پروٹیکٹر لگائے گا، اس کو محفوظ رکھے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کو اپنے ایمان کے زائل ہونے کا ڈر ہو، اس کو ڈر ہو کہ میں کفر کی طرف لوٹ نہ جاؤں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حلاوت عطا فرماتے ہیں. یہ ہو گیا ایڈوانٹیج نمبر 1، یعنی کہ ایمان کی حلاوت ملتی ہے. ایڈوانٹیج نمبر 2، ریوارڈ نمبر 2. اگرچہ کہ ریوارڈ نمبر 2 ہم ایک حدیث مبارکہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی. کامن FAQ ہے، قیامت کب آئے گی، مہدی علیہ السلام کب آئیں گے، دجال کب نکلے گا. یہ ساری چیزیں آج کل ہمیں بھی فکر لگی رہتی ہے کہ علامتیں ساری ہو گئیں. کل اللہ کی شان جو حرمین کا آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے، ان لوگوں نے مکہ مکرمہ کی تصویریں لگائیں. یہ مکہ مکرمہ کے پہاڑ ریسنٹ بارشوں کے بعد بالکل سبز ہوئے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے سوئٹزرلینڈ کے کہیں کے پہاڑ ہوں، بالکل سبز. اور یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس میں تصویریں. تو اس کے نیچے لوگوں نے جو ہے نا وہ سارے کامنٹس میں یہ لکھا ہوا کہ یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ تو جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین اس طرح سبز ہو جائے. تو ہم ان علامات کو دیکھتے رہتے، ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ انسان کی ایک اس میں سے. اسی طرح ایک صحابی نے بھی پوچھا کہ
قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. ایز اپوز ٹو پہاڑوں کو دیکھ کے اس کے اوپر گئے کہ ہاں بس یہ تو نشانی آ گئی. ہماری سوچ یہاں جانی چاہیے کہ اگر یہ نشانی آ رہی ہے تو ایم آئی ریڈی فار اٹ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں کہاں پہ ہوں؟ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ؟ کیا دکھاؤں گا میں؟ واٹ ول آئی ہیو ٹو پریزنٹ؟ کیا ہوگا میرے پاس؟ تو صحابی بھی سوچنے لگ گئے. ایک دم سے ان کو احساس ہوا کہ واقعی اصل فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر قیامت آ گئی تو میں تیار ہوں کہ نہیں ہوں، اور قیامت سے پہلے تو موت آنی ہے، موت کے لیے تیار ہوں کہ نہیں ہوں. تو انہوں نے حقیقت بیان کی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی ناخاص نوافل میں نمازیں پڑھی، نہ کوئی نفل روزے رکھے، میں نے تو کوئی اتنی خاص تیاری نہیں کی. لیکن یا رسول اللہ وَلَكِنِّي احب اللہ ورسول، ایک بات میں جانتا ہوں کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت مع من احببت، کہ آپ اس کے ساتھ ہوں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ایک بہت بڑا اجر یہ ہے کہ یہ اس بات کو اشور کرتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی نصیب ہو. ایک اور حدیث مبارکہ میں ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، مجھے اپنے ماں باپ سے، اپنے اہل خانہ سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، اور میرا حال تو یہ ہے کہ جب مجھے آپ کی یاد آتی ہے میں اٹھ کے مسجد میں آ جاتا ہوں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد آپ کی تشریف آوری ہوگی، آپ کا دیدار مبارک نصیب ہو جائے گا اور دل کو ٹھنڈک مل جائے گی. میرا تو بس وہی جو محبوب سے ملنے کا شوق ریفلیکٹ ہو رہا ہے نا، کہ محبوب کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ بس کسی طرح محبوب کا چہرہ سامنے آ جائے، محبوب سے ملاقات ہو جائے، ایک نظر ہی پڑ جائے. تو یہ صحابی کا وہی حال تھا کہ بس آ کے دیکھ لیتا ہوں اور دل کو ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے. پھر انہوں نے اور دل کی بات کھولی. انہوں نے کہا لیکن یا رسول اللہ، ایک ڈر بھی لگتا ہے، اور میں اب اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، پیرافریز کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ایک وقت آئے گا مجھے بھی موت آ جائے گی اور آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما لیں گے، اور پھر اللہ نے آپ کو تو جنت میں انبیاء کے مقام پہ جگہ دینی ہے. مجھے جگہ ملے نہ ملے، اور اگر مل بھی گئی تو میں پتہ نہیں کون سی کلاس میں ہوں گا، آپ وہاں ہوں گے، میں یہاں ہوں گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تو مجھے اپنی ساری جو ہے وہ شوق پورے ہو جاتے ہیں، جنت میں اگر آپ کا دیدار نصیب نہ ہوا تو پھر جنت کا کیا مزہ؟ محبت ہے نا، محبت اظہار چاہتی ہے، اور وہ اظہار کر رہے ہیں اپنی محبت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو ہمیں اس پہ اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں اپنی زندگی کا جیسے گول مل گیا ہو، کہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ سلوشن ہمیں مل گیا ہو کہ بھائی سکسیس کے لیے اصل کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر لو، اور محبت کر لو تو پھر جنت مل گئی. نہ صرف جنت بلکہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت مل گئی، اصل چیز. اور اس سے بڑھ کر ایک ریوارڈ ہے جو بہت ہی بڑا ریوارڈ ہے، اور انشاءاللہ آج وہ لاسٹ چیز جو ہم ٹچ کریں گے. مومن کی نشانی کیا؟
والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ مومن جو ہے وہ شدت سے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم کوشش کریں، لگے رہیں کہ بھئی میں اپنے اندر وہ شدت لے کے آؤں، شدت لے کے آؤں۔ اب ہمیں ظاہری بات ہے جس کو شوق ہے کہ وہ مومن کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترے، اس کو اپنے اندر فکر ہوگی کہ میں اس کرائٹیریا کو کیسے پورا کروں، ہاؤ ڈو آئی فلفل دس کرائٹیریا، کہ میں شدت کے ساتھ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ایک اور جگہ حل بتایا۔ اللہ نے کہا کہ پہلے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں اور پھر بندہ اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ اور فکر کی بات شروع ہو گئی کہ بھئی میں تو شدت کی محبت کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ محبت کرنا میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، کیونکہ میری محبت ڈیپینڈنٹ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، تو پھر میں محبت کرنا شروع کروں گا۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے محبوب، یہ بات آپ ہی لوگوں تک پہنچا دیجئے، ان کو یہ بات آپ ہی سمجھا دیجئے، کل آپ ہی لوگوں کو کہہ دیں کہ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، مومن ہو، شدت کی محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، مجھے فالو کرو، مجھے اپنا رول ماڈل بنا لو، ڈو ایز آئی ڈو، فل اسٹاپ، ڈو ایز آئی ڈو، جیسے مجھے دیکھو ویسے ہی خود بن جاؤ، جو میں ہوں وہ تم ہو جاؤ۔ فاتبعونی، ہوگا کیا؟ بندہ کب اللہ سے محبت کرنا شروع کرتا ہے؟ جب اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں کیا کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، شرط کیا تھی؟ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جواب شرط کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ تمہیں یہ کرو گے تو تمہیں اللہ سے محبت مل جائے گی۔ سیکوینس میں تو اسی طرح آنا چاہیے تھا نا، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہیں پیاس لگی ہے تم پانی پی لو، پیاس بجھ جائے گی۔ اگر تمہیں نیند آ رہی ہے سو جاؤ، نیند ختم ہو جائے گی۔ بات ہو رہی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، کیا ہو جائے گا؟ تو محبت کرنا شروع کر دو گے۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ آیت مبارکہ میجک ہے، میجک۔ فیل کریں اس آیت مبارکہ کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اور کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کریں گے تو تم اللہ سے محبت کر سکتے ہو۔ پہلے اللہ محبت کرتے ہیں، پھر بندہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کیا خوبصورت جواب اس کا کیا ہے کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے، اور انویریبلی جب اللہ کی محبت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، تم اللہ سے محبت کرو گے ہی کرو گے۔ اور جس بندے کو اللہ محبوب ہوں یا جو اللہ کا محب ہو، تو ایک اور چیز تو بائی ڈیفالٹ مل جاتی ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ تو معاف ہو ہی جائیں گے، کلین چٹ تو مل ہی جائے گی۔ بچہ کتنا ہی وہ کیوں نہ ہو، باپ کی دل کی جان ہوتا ہے، اس کو معاف کرنے کے لیے کیوں تیار ہوتا ہے نا؟ تو یغفر لکم ذنوبکم، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرنے کا سب سے بڑا
سب سے بڑا ریوارڈ یہ کہ بندے کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنے ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے طریقے کیا ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ایکسپریس کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔